عباس مظہر اطاعت ہے، مظہر اطاعت۔ آپ کربلا جاتے ہو، دو روزے دیکھتے ہو، ایک حسین کا روزہ، ایک عباس کا روزہ۔ دور سے ایسے لگتا ہے دونوں امام ہیں۔ کبھی سوچا اتنی فضیلت خدا نے عباس کو کیوں دی؟ اطاعت کی وجہ سے۔ 2 محرم کا دن آیا، شمر نے حکم دیا کہ خیمے ہٹا دیے جائیں۔ کہتے ہیں غازی نے جیسے سنانا، لشکر والے کہتے ہیں اتنا جلال ہم نے کبھی عباس کے چہرے پہ نہیں دیکھا۔ تلوار نکالی، لکیر کھینچی کہ اگر کسی میں جرت ہے تو لکیر کو پار کر کے دکھائے۔ امام حسین بی بی زینب کے خیمے میں گئے، فرمایا بہن زینب سنا ہے کہ عباس نے لکیر کھینچی۔ کہا جی آقا، عباس کے ہوتے ہوئے کسی میں جرت ہے سیدانیوں کے خیموں کو ہاتھ لگائے؟ کہا زینب میں حسین جنگ نہیں چاہتا، میرا دل ہے کہ خیمے ہٹا دیے جائیں۔ کہا مولا پھر عباس کو بولیے نا۔ فرمایا زینب کہیں میرے شیر کا دل ٹوٹ نہ جائے۔ آقا حسین عباس آپ کو نہ کہہ سکتے ہیں؟ فرمایا بہن زینب جب حسن کے جنازے پہ تیر چلے تھے نا، میرے غازی نے تلوار نکالی تھی، میں نے کہا عباس تلوار نیام میں ڈالو، یہ وقت جنگ نہیں ہے۔ آغا پھر کب لڑوں؟ میں نے کہا باز کربلا۔ کہا بہن زینب جب مدینے میں بیعت لینے آیا نا، اس نے کھلے دربار میں میری توہین کی تھی، عباس نے تلوار نکالی کہ مولا سر قلم کر دوں گا۔ میں نے کہا باز ابھی نہیں، کربلا۔ کہا بہن زینب جب حر نے لجا میں فرس میں ہاتھ ڈالا تھا نا، میرے غازی کو بڑی غیرت آئی تھی، تلوار نکالی۔ میں نے کہا باز ابھی نہیں، کربلا۔ کہا بہن زینب اب تو کربلا بھی آ گئی، کیا کہوں میں عباس کو؟ کہا حسین آپ گھبرائیے نہیں، میں عباس سے بات کرتی ہوں۔ حسین کی مشکل کشائی کے لیے اگر کوئی کربلا میں تھا تو علی کی بیٹی زینب تھی۔ کہا اماں فضا عباس کو بلاؤ۔ بی بی فضا کہتی ہے میں نے دیکھا نہر کے کنارے کھڑے ہیں، لکیر کھینچی ہوئی ہے، ماتھے پہ پسینہ، جلال عباس کے چہرے پر، آستینوں کو الٹا ہوا ہے۔ کہہ رہے ہیں کسی میں جرت آگے آئے؟ آواز دی آقا بی بی بلا رہی ہیں۔ کہتے ہیں آگے بڑھے، جی اماں فضا۔ کہ آقا زادی زینب بلا رہی ہیں۔ کہ اسی وقت میں نے دیکھا عباس نے ادب کو ملحوظ خاطر آستینوں کو سیدھا کرنا شروع کیا، ماتھے کا پسینہ پوچھا، صبر کیا کہ جلال بیٹھ جائے، اور خیمے کے در پہ ایسے کھڑے ہوئے جیسے 4 سال کا بچہ ماں کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ کہا آقا زادی اجازت ہے، آ جاؤ عباس۔ کہ زانوے ادب لگا کے بی بی زینب کے سامنے بیٹھے، جی میری آقا زادی۔ کہ عباس سنا ہے تو نے لکیر کھینچی ہے؟ جی آقا زادی کس کی جرت؟ خیام حرم کو ہاتھ بھی لگائے۔ کہ عباس سنا ہے تو نے دشمن کو للکارا ہے، کوئی آگے نہ آئے؟ جی میری آقا زادی میں نے للکارا ہے۔ کہ عباس دیکھو حسین یہ چاہتے ہیں کہ خیمے ہٹا دیے جائیں، لیکن عباس تو نے دشمن کو للکارا ہے۔ عباس میں نہیں چاہتی تو دشمن کے سامنے شرمندہ ہو، ایک کام کر تو خیمے کے اندر بیٹھ جا، میں اکبر کو بھیجتی ہوں لکیر مٹا کے آ جاتا ہے۔ عباس تو یہیں بیٹھ جا، میں اونا محمد کو بھیج دیتی ہوں۔ کہتے ہیں یہ سننا تھا نا، غازی عباس کھڑے ہو گئے، کہنے لگے آقا زادی عباس کی عزت کیا ہوتی ہے؟ اگر حسین نے کہا ہے میں خود ہاتھوں سے لکیر کو مٹانے جاؤں گا، ایسے عباس نہیں بنتے میرے عزیز۔ اطاعت ولی، اطاعت رہبر سے بندہ عباس بنتا ہے۔ آج اسی اطاعت کی کمی ہے۔ فرش عزا پہ آئے ہو، کہو خدایا مجھے عباس کا ادب نصیب کر، مجھے عباس کی اطاعت نصیب کر۔
دلوں کو کربلا لے جائیں، سلام کریں غازی کے کٹے ہوئے ہاتھوں پہ، سلام کریں اس زخمی آنکھ پہ جس میں تیر لگا تھا۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد وعلی صحابہ، سب مل کے السلام علی وعلی اولاد وعلی صحابہ، سب مل کے السلام علی وعلی علی ابن وعلی اولاد وعلی صحابہ، میرا سلام اس درد بھرے منظر پہ جب حسین نے گھوڑے سے اتر کے دو کٹے ہوئے بازو اٹھائے، بازوؤں کو چوم کے کہا ابا میری کمر ٹوٹ گئے، عباس میری کمر ٹوٹ گئے، اے خدا یہ عزادار جو فرش عذاب پہ موجود ہے، تجھے عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا واسطہ، ان سب کو عباس کی قبر کی زیارت نصیب فرما۔ کربلا میں کچھ مزدور آیا کشمیری کے پاس گئے، آغا کشمیری عباس کی قبر ٹوٹ گئی ہے، کچھ مزدور بھیجیے تاکہ قبر کی مرمت کریں۔ آغا کشمیری نے روکے کہا مزدور کیوں بھیجوں، میں خود آؤں گا، اپنے ہاتھوں سے قبر عباس بناؤں گا۔ کچھ طالب علموں کو لیا، مومنوں کو لیا، سرداب میں گئے، جب قبر بنانے لگے کسی مومن نے کہا آغا کشمیری ہم نے روایتوں میں پڑھا ہے غازی کا قد بڑا تھا، جس کا قد بڑا ہو قبر بچے جتنے کیوں قدیمی مومن سمجھ گئے، جیسے آغا کشمیری نے سنا زارو قدار رونے لگے، کہتے ہیں واللہ مجھے بھی نہیں پتا لیکن یہ سچ ہے، قد اتنا بڑا تھا پاؤں زمین پہ لگتے تھے جب گھوڑے پہ بیٹھتے تھے۔ فرماتے ہیں پوری رات راز و نیاز کیا، خواب کے عالم میں امام زین العابدین کو دیکھا، کہنے لگے کشمیری
میرے عزاداروں کو بتا دو میرے چچا کا قد بڑا تھا، جب میں نہر فرات پہ جنازہ اٹھانے گیا میں نے ہاتھ سینے کے نیچے دیے، سینہ اوپر آیا، میں نے ہاتھ پاؤں کے نیچے دیے، پاؤں پر آ گئے، مقطع الاعضاء، وہ چچا باز کے بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ میں نے گٹھڑی باندھے، تبھی عباس کی قبر چھوٹی ہے۔ بڑا پیار کرتے تھے حسین عباس سے۔ غازی عباس امام حسین کے پاس مولا اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، مولا اب سکینہ کی پیاس دیکھی نہیں جاتی، فرمایا عباس جس طرح حسین کو تجھ پہ ناز ہے اس طرح زینب کو تجھ پہ بڑا ناز ہے۔ جس بھی شہید کا لاشا خیمے میں آتا تھا بیبیاں دوڑی دوڑی زینب کے پاس آتے تھے، بی بی ہماری چادر کا کیا ہوگا؟ زینب کہتی تھی جب تک عباس زندہ ہے کسی کی جرت نہیں خیموں میں آئے۔ عباس اگر زینب اجازت دے میں حسین نہیں روکوں گا، خیمے کے در پہ آئے، اجازت مانگی، زانو میں ادب لگا کے بی بی زینب کے سامنے بیٹھے، بی بی اجازت مانگنے آیا، عباس میں تجھے روکتی نہیں لیکن میری کچھ باتیں سنتا جا۔ جی میری آقا دادے، عباس بابا علی کے حکومت تھے، کوفے کا شہر تھا، میرا قافلہ بازار میں آنا چاہتا تھا، بابا نے فرمایا حسن رات ہونے دو، بازار بند ہونے دو، لوگوں کو گھروں میں جانے دو۔ عباس بازار بند ہو گئے، بابا علی میرے استقبال کے لیے آئے، اونٹ کی مہار تھامے، سواری چند قدم چلی، بابا نے کہا زینب اماری کا پردہ ہٹانا، میں نے پردہ ہٹایا، کہا زینب غور سے دیکھو یہ کوفے کا بازار۔ عباس میری سمجھ میں نہیں آ رہا، بابا مجھے کیوں دکھا رہے ہیں؟ سواری آگے بڑھے، کہا زینب پردہ ہٹا، میں نے پردہ ہٹایا، پھر کہا زینب غور سے دیکھو یہ کوفے کا چوک ہے، میری سمجھ میں نہیں آیا، میں نے کہا بابا مجھے کیوں دکھا رہے ہیں؟ میری سواری کو بٹھایا، بابا کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، ایک مرتبہ میری کلائیوں کا بوسہ لینے لگے، میرے سر کا بوسہ لینے لگے، کہنے لگے زینب یہی بازار ہوگا، تیرے ہاتھوں میں رسیاں، تیرے سر پہ چادر۔ عباس میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا، میں نے کہا بابا امام ہو، علم غیب جانتے ہو، میں اعتراض نہیں کروں گے، لیکن بابا جس بھی بہن کا ایک بھائی ہو اسے بھی کوئی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا۔ اللہ نے مجھے 18 بھائی دیے، اللہ نے عباس جیسا بھائی دیا۔ بابا نے کہا زینب حسن نہ رہیں گے، حسین نہ رہیں گے، عباس نہ رہیں گے۔ اب سنیں گے بی بی زینب نے کیسے خدا حافظ کیا کہ عباس کھڑا ہو جا، دونوں باہیں عباس کے گلے میں ڈالیں، کہا خدا حافظ عباس۔
اب میں زینب سمجھ گئے میری چادر اترنے کا وقت قریب ہے، میرے ہاتھوں میں رسیاں آخری جملہ زحمت دوا۔ ایک ذاکر کے خواب میں عباس آئے، اے ذاکر تو میرے شیعوں کو میرے اصلی مصائب کیوں نہیں سناتا؟ مولا میں نے بڑا آپ کے بازو کٹے، آپ کی آنکھ میں تیر لگا کہ یہ میرے مصائب ہیں، اصلی مصائب نہیں۔ مولا اصلی مصائب کیا ہیں؟ کہ میرے عزاداروں سے ایک سوال کرنا۔ کہ مولا کون سا سوال؟ کہ میرے عزاداروں کو کہنا اگر تیری آنکھ میں چھید چلی جائے تجھے پوری پوری رات نیند نہیں آتے، میرے دونوں بازو کٹ گئے، ظالم نے تیر مارا میری آنکھ میں لگا، میں تیر کو نکالنا چاہتا تھا لیکن بازو سلامت نہیں تھے، میں نے سر کو بڑا ہلایا تاکہ تیر نکلے لیکن نہیں نکلا۔ جانتے ہو میرا قد بڑا تھا، میں نے سر جھکایا، تیر گھٹنوں میں دیا، ایک ظالم نے میرے سر پہ گرز مارا۔ اے ذاکر شیعوں کو بتانا کربلا کا کوئی شہید میری طرح زمین پہ نہیں آیا، میری آنکھ میں تیر تھا، میں منہ کے بل زمین پہ گرا۔ غازی ابا یہ شیعہ تیری مظلومیت پہ قربان۔ ایک جملہ میں اپنی طرف سے کہو، ہاں غازی عباس یہ سچ ہے، جس طرح آپ گرے کوئی نہیں گرا، لیکن 11 محرم کو زینب ایسے گری جیسے عباس گرے تھے۔ شاید کوئی مومن کہ مولانا بی بی زینب کے تو بازو سلامت ہے، میں نے کہا جواب میں نہیں دوں گا۔ امام زمانہ فرماتے میرا سلام ہو میری ان پھپھیوں پہ اور جن کے بازو ان کی گردنوں سے بندھے تھے، زینب ایسے گری جیسے عباس گرے تھے۔ ماتم حسین